تو بابا ہم نے تسبیحات علماء سے، صوفیاء سے، کابرین سے، یا جتنی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہم وہ قرآن کی آیات دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، یہ پڑھو تو اتنا رزق، یہ پڑھو تو نسلوں میں نہیں سمائے گا، یہ پڑھو تو یہ آئے گا۔ بابا رزق دینا تو رب کی شان ہے، قرآن کو رزق کے لیے تو نہ پڑھ، قرآن کو اپنی سیاست میں کامیابی کے لیے نہ پڑھ، قرآن کو رب کی رضا کے لیے پڑھ، پھر یہ ساری چیزیں تیرے قدموں میں آ جائیں۔ تو اس لیے احباب ذی وقار قرآن سے جڑ جائیے، اس نور کو عام کیجیے۔ ایک بات بڑی درد والی میں عرض کرنے لگا ہوں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے نا اپنے اسلاف کا دیکھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، آپ مکہ شریف سے مدینہ کا سفر کر رہے ہیں، آپ فرماتے میں اونٹنی پہ بیٹھنے لگا، اکیلے ہی تھا، تو میں نے کہا سفر کرنا تو میں کیوں نہ اللہ کا قرآن شروع کروں۔ 8 دن اور 8 راتیں لگے، مکہ سے مدینہ شریف آئے، 16 قرآن پڑھ لی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں سیرت نگار نے لکھا ہے، ہر رات کو ایک قرآن پڑھ لیتے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک محدث ہیں، ان کا تذکرہ نور ملتا ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگے نا تو ان کی بہن آ گئی، کہتی ہے حضور آپ کا وصال، رو رہی۔ آپ نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا کہ آپ مر رہے ہیں، فوت ہو رہے۔ آپ نے فرمایا تجھے میرے مرنے کا فکر ہے کہ میں مر رہا ہوں؟ مجھے تو خوشی ہے، میں نے اسی وقت کی تیاری کی ہے۔ کہا کہ کیسی تیاری؟ کہتے میں نے 18,000 بار پوری زندگی کا انہوں نے نا تجزیہ کہ میں نے اس مکان میں یہاں بھی قرآن پڑھا، یہاں بھی پڑھا، یہاں بھی پڑھا، یہاں بھی پڑھا۔ تو مجھے کس چیز کے رونا تو اسے چاہیے کہ جو قرآن سے دور ہے، رب کا احسان ہے کہ میری زبان پہ قرآن جاری رہا۔ بابا آخری بات، قرآن مجید میں اللہ کریم نے ایک آیت ہمیں عطا فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ معاشر کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو نعمت صرف گاڑی نہیں ہے، نعمت صرف گھاری نہیں، پورا وجود بھی تو اللہ کی نعمت۔ زبان کس کی نعمت ہے؟ کس کی نعمت ہے؟ تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، زبان دی تھی تو نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ پہ لگائی، تو نے زبانوں کو اللہ کے قرآن سے تار و تازہ کیا، کیا تیرے سینے میں قرآن تھا؟ تو بابا ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے؟ آنکھ نعمت ہے تو اسے قرآن کی زیارت بھی تو کر، اور زبان نعمت ہے، بالیقین نعمت ہے تو تلاوت کر کے اس کا شکرانہ تو ادا کر۔ قدم اللہ کی نعمت ہے تو ان پہ چل کر مسجد تو آنا، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، ان ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد تو کرنا، اور رزق اللہ کی نعمت ہے، اس کو تقسیم کر کے رب کو راضی تو کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس علم کو پھیلا کر علم نافع لوگوں کو عطا کر کے رب کو راضی تو کر۔ ان علماء کو لاکھوں سلام، یہ انہوں نے مجھے نہیں کہا، میری ایک دل کی آواز ہے، اگر سن لیں برداشت کر لیں، کیونکہ بعد میں تنقید کرنا لوگوں کو بڑا آسان ہے۔ کبھی یہ لوگوں کی نجی زندگی بھی دیکھیں نا، یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں۔ آپ صرف ظاہری لباس پہ نہ جائیں کہ جی بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، سارے معاملات کو دیکھیں، ان کے وقت کا دیکھیں کتنی مصروفیت ہے۔ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، دن میں صرف میں 4 پیریڈ پڑھاتا ہوں، زیادہ ملے تو میں احتجاج کرتا ہوں، تنخواہ میں لاکھوں میں لیتا ہوں، لیکن جو پھٹی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا، اٹھتا کب ہے؟ جو سحری کو نہیں نہ اٹھتے وہ حفظ نہیں کر پاتے۔ ماں باپ سوئے ہیں، بچے مسجد میں، استاد جاگ کر انتظار میں ہے۔ بابا پھر ایسے اساتذہ کی، علماء کی ہم مرہون منت ہیں، ہم ان کے ممنون ہیں کہ جنہوں نے ہماری نسلوں کو اللہ کا قرآن سینوں میں عطا کر، قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک ہوتی پازیٹیو، ایک نیگیٹو، دو سوچیں انسان کے اندر چلتی۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہیں آپ ہی کے محلے کا طارق اسکول ٹیچر ہے، مونگ پرنسپل، میرے بڑے دوست پیر بھائی بھی، میرے ساتھ گئے تو میں نے کہا جی ان کا نام بھی طارق ہے، بڑے کوئی، میں نے کہا یہ بھی ٹیچر، لیکن اب ڈی ٹی ہے، اے یو والی شپ، یہ تھوڑا سا نیا نام چینج ہوا۔ تو آپ نے پوچھا اس کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں استاد پڑھاتا کیسے، ان کی خوبیاں خامیاں، یہ ہے صوفیاء کا طرز۔ آپ نے پوچھا بیٹا کوئی خوبی بھی نظر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا آتی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے سوال کیا تھا جس کے اندر خوبی ہو وہ خوبیاں تلاش کرتا۔ اللہ نے ہر ایک کے اندر خوبیاں بھی رکھی، کمزوری بھی ہے، کامل تو کوئی بھی نہیں نا، تو ہمیشہ جس کی خوبی پہ نظر رہے گی
تو تیری محبت بڑھے گی، اگر خامی پہ نظر رہے گی تو نفرت پیدا ہوگی۔ تو آؤ نہ ذرا ان علماء سے جڑ جا جو تمہیں قرآن بھی پڑھاتے، جو تمہیں رسول اللہ کی محبت کی خیرات بھی عطا کرتے، جو تیرے بچوں کو والدین کے آداب بھی سکھلاتے ہیں، اور جو تیرے خاندان کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ اس لیے بابا آئیے، میں بار دیگر کیونکہ وقت اتنی تھا جس پر میں نے اس کے اندر ہی رہتے ہوئے 2 منٹ بلکہ اوپر چلے گئے، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں اس جملے کے ساتھ، اللہ کرے یہ جلال پور شریف بڑی مسجد نہیں باہر، یہ جب اس کی بنیاد رہی کہ مولانا محمد عمر اشری رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے والد گرامی اس محفل میں تھے، تو انہوں نے مجھے بتلائی کہ مولانا محمد عمر صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا یہاں قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ ایک جملہ یوں پڑھا، یہاں قرآن ہی نہیں پڑھایا جائے گا، یا قرآن پڑھایا ہی نہیں جائے گا، یوں کر لے، قرآن پڑھایا ہی نہیں جائے گا، سارے بندے پریشان، مسجد بنی ہے اور تحفیظ کا قرآن کا یہاں سسٹم، تو یہ قرآن پڑھایا ہی نہیں جائے گا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مدرسہ نہیں، خانقاہی نظام میں یا قرآن پڑھایا ہی نہیں جائے گا بلکہ سمجھایا بھی جائے گا۔ تو علامہ صاحب کے پاس میں جب حاضر ہوا ہوں تو آپ اس وقت ایک جملہ بول رہے تھے کہ آپ کے بچوں کو یہاں تدریس ایسی دی جائے گی، بنیادی مسائل، قرآن کا ترجمہ۔ وہ بابا اس مادیت پرستی کے دور میں کون وقت دیتا ہے؟ ہمیں وقت لینے کا ہی کوئی نہیں ڈھنگ آتا۔ تو جس بچے کو غسل کی طہارت کے مسائل بنیادی طور پر بچپن میں یہ مل جائیں، سلیقہ مل جائے، طریقہ مل جائے، روزے نماز کے مسائل مل جائیں، ہم نمازی ہیں دیکھا دیکھی کے۔ تو اس لیے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کل مجھے ایک آیا کلپ کہ جی یہ تم جنازے میں اللہ مغفر ہے یہ نہ وہ اتنا پڑھتے، یہ تو ہے ہی کوئی نہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ تم پڑھتے تو یہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ باتیں تب آتی ہیں جو سننے والا بھاگ پڑتا ہے کہ اس نے یہ سیکھا ہوا دین نہیں تھا، دیکھا ہوا دین تھا۔ اور الحمدللہ اس علمی مرکز پر اللہ کے اس گھر میں ان علماء کی موجودگی اور استاد العلماء محمد افضال اتاری صاحب کی سرپرستی میں اور دعوت اسلامی کے زیر سایہ جو نظام یہ چل رہا ہے، آپ کے عقائد کی بھی آبیاری ہوگی، تحفظ بھی ہوگا، قرآن پڑھایا بھی جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا۔ اب مجھے سمجھ کو نہیں آ رہی کہاں سے میں نے شروع کیا کہاں چھوڑنا، وقت اتنا تھا، تھوڑے وقت میں اتنے موضوع کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوران گفتگو بندہ ناچیز سے کوئی بھی خلاف شرع جملہ زبان سے نکلا ہو، میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سچی توبہ کرتا۔ آج رات توبہ والی، رب کے حضور رونے والی۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے میں تو 3 حصوں پہ تقسیم کرتا ہوں، آپ نے بھی ایک حصہ پورا کر لیا ہے، 2 باقی ہیں۔ آپ فرماتے ایک حصہ درود شریف، دوسرا حصہ میں توبہ پر، تیسرا نوافل پھر لگاتا۔ تو توبہ وہ کر رہا ہے جو جنتی جوانوں کا، تو ہمارا حال تو ہے اتنی پتلا، ہم کیا کریں، لیکن ہمیں بہت زیادہ توبہ کی ضرورت، استغفار پڑھنے کی۔ تو اس لیے میں بھی سچی توبہ کر رہا ہوں، آپ بھی کرے۔ اور یہ شب جمعہ بھی ہے، شب برات بھی ہے، دستار فضیلت کی یہ خوبصورت محفل بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس سلسلہ کیلو کال کو جاری و ساری فرمائے۔ اور یہ جاری تو رہنا ہے، لیکن قسمت والے جو اس کے ممبر بنتے جاتے، معاون بنتے جاتے۔ قسم سے آپ اگر اپنے دل میں یہاں بیٹھے بیٹھے تیار کر لیں کہ بھائی ایک طالب علم کے اخراجات میں ذمہ لیتا، اساتذہ جو ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ معاشی پریشانی چھوڑے، دین دھیان سے پڑھائیں، ہم جانے ہمارا کام جانے، پھر دیکھیں آپ کی رزق میں کتنی برکت آتی ہے۔ یا رسول اللہ اپنے رخ کا اسیر رہنے دیں، مفلسی میں امیر رہنے دیں، اس بادشاہت کا کیا اعتبار، احتیاطاً فقیر رہنے دیں، دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے موعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا طارق محمود ہاشمی صاحب۔ اللہ پاک قبلہ علامہ صاحب کے علم و عمر میں، آواز میں برکت عطا فرمائے، ان علماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت و قائم دائم فرمائے۔ تو ذات گرامی دوران خطاب آج کی محفل کی رونق بنے فخر السادات گل گلشن علی حضرت علامہ مولانا پیر سید
غلام دستگیر شاہ صاحب آپ کو دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ہمراہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد افضال اتاری المدنی صاحب، آپ بھی محفل کی رونق منے دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ذات گرامی، بڑی ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد پیش کروں گا اہل محلہ کو اور مسجد جامع مسجد کی کمیٹی کو کہ اس مبارک رات میں یہ مبارک پروگرام جن میں 5 حفاظ کو دستار سے نوازا جائے گا، اللہ پاک ان بچوں کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو ذات گرامی، جب بھی علامہ صاحب حضرت علامہ مولانا محمد انصر قادری المدنی صاحب آپ سے گفتگو ہوتی تو آپ بتاتے کہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی الحمدللہ بڑی تعاون فرماتی ہے، بہت زیادہ تعاون اہل محلہ بھی فرماتے ہیں، اور مسجد انتظامیہ کمیٹی بھی بڑی محبت فرماتی ہے، بڑا تعاون فرماتی ہے ہر لحاظ میں۔ اللہ پاک صاحب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آئیے اسی جامعہ مسجد کمیٹی کے ایک ممبر جناب محمد فاروق اعظم صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں گے، محبت سے سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے ان تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ ان بچوں نے اپنے والدین کا نام اونچا کیا ہے اور یہ ان کی بخشش کا بھی ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان کے سینے میں قرآن پاک حفظ ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس مسجد میں تقریباً 2.25 سال پہلے جامعہ کنز العلوم کے نام سے ایک مدرسہ شروع کیا گیا، جس میں قرآن پاک کی تعلیم ناظرہ، حفظ، قرأت اور تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ تقریباً 2.5 سال پہلے حافظ محمد انصر صاحب نے میرے ساتھ پہلے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس مسجد میں مدرسے کا انعقاد کیا جائے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کی اور ان کو پورا مکمل تعاون کرنے کا یقین دلایا، اور آج اس بات پہ ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اس کا ہمیں ثمر مل گیا ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں انہوں نے رزلٹ ہمیں دے دیا ہے، اور ان کی انتھک محنت سے ہم حافظ انصر صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جن کی محنت سے آج ہمارا مدرسہ ماشاءاللہ بہت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اور میں اپنے اہل محلہ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اپنے اس کنز العلوم مدرسے کی مالی طور پر تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے ہی ہم نے یہ بیک سائڈ والا جو مکان ہے یہ خریدا ہے، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو ساری کو شہید کر کے دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے۔ اس کے لیے آپ کا تعاون لازمی ہے۔ یہ ہمارے محلے کے لیے باعث فخر بھی ہے، کیونکہ اتنے قلیل عرصے میں ہم نے یہ 40 لاکھ کا یہ مکان خریدا تھا۔ یہ ایک مزدور سا محلہ ہے، کوئی اتنے جاگیردار یہاں نہیں رہتے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد اس مسجد کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور آپ سے درخواست کروں گا دوبارہ کی کہ آپ لازمی تعاون کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد افضال قادری صاحب وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں محبت کے ساتھ آپ کو ادب کے ساتھ دعوت دوں گا۔ نعرہ تکبیر، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने कोई ज़ाहिर ख्याल भी करना है। अगर कुरान पाक के हवाले से, कारी साहब के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू भी हो गई है, सब की तारीफ भी हो गई है। बैठे बैठे मेरे ज़हन में जो बात आई थी ना, वो ये आई थी माशाल्लाह, ये जो 5 हाफिज़ बने हैं, अल्लामा साहब ने फरमाया था कि मुझे भी ये इस बात का भी इल्म हुआ है कि 5 हाफिज़ बने माशाल्लाह। ये थोड़े से अरसे में ये जो 5 हाफिज़ बने हैं ना, इनको तो मुबारकबाद है, लेकिन सबसे पहले इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद है, इनके वालिदैन को मुबारकबाद है कि जिनके बच्चों ने हिफ्स किया है। आजकल के दौर में ना, ये मादाबरा से अल्लामा से फरमा रहे थे कि हम लोग दुनिया के हवाले से देखते हैं कि कहां से हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है, दीन के हवाले से हम बहुत कम। ये हमारी इंसानवी हैसियत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पहली जो तरजीह होती है ना, वो दुनिया होती है और दुनिया का माल होता है। तो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स की जो ख्वाहिश होती है ना, उनकी ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो अफसर है, ख्वाहिश यही होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दूँ, अच्छे इदारे में तालीम दिलाऊं, ताकि मेरे बेटे का मुस्तकबिल बन जाए। अच्छा, उनके नजदीक मुस्तकबिल क्या होता है? उनके नजदीक मुस्तकबिल ये होता है कि अच्छा रोजगार, कि हमारा बच्चा जो वो अफसर बन जाए, हमारा बच्चा जो है वो कि अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, उनकी ये ख्वाहिश होती है। लेकिन इस दौर में ये ख्वाहिश होना कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, यकीन जानिए ये इंतहाई अहम तरीन। ये अच्छा, हम सारे बैठे हुए हैं, ये जितने भी इमामे वाले, दाढ़ियों वाले, बगैर दाढ़ियों वाले, हम सब का इस बात पर अकीदा है, ये यकीन है कि मेरे रब ने मेरे नसीब में जो कुछ लिख दिया वो मुझे मिलेगा। ये हम सब का अकीदा है कि मेरे रब ने मेरे नसीब में जो माल, जो दौलत जो लिख दिया है ना, वो मुझे मिलेगा। ऐसा कि नहीं है ना? तो मेरे ख्याल से जब ये हमारा अकीदा है, जब ये यकीन है कि मेरे रब ने मेरे नसीब में जो लिख दिया वो मुझे मिलेगा, तो फिर मेरी ये ख्वाहिश ये क्यों बनती है कि मेरा बेटा जो है वो अफसर बने, मेरा बेटा जो फलां बने, फलां बने। ये क्यों नहीं ख्वाहिश बनती कि मेरा बेटा पहले इंसान बने? ये क्यों नहीं ख्वाहिश पैदा होती कि सबसे पहले मेरा बेटा क्या बने? इंसान बने। हमारे एक वली का बड़ा अच्छा जुमला बोलते हैं इस तरह के मौके पर, वो फरमाते हैं कि पुत्र अगर दुनियावी इल्म हासिल कर लवे ना, तो जे वो बन जावे अफसर है, सारी जिंदगी वालदैन ओदे तो डरते ने कि साडा बेटा नाराज ना हो जाए, साडा पुत्र नाराज ना हो जाए, कभी साडे मुंह च कोई इस तरह का जुमला ना निकल जाए जो साडे पुत्र दे मिजाज दे खिलाफ होवे। तो जे पुत्र बन जावे हाफिज, जे पुत्र बन जावे आलिम, फिर वो बेटा सारी जिंदगी डरता है किधरे मेरे वालदैन ना नाराज हो जाने, किधरे मेरे वालदैन ना नाराज हो जाने। और ये हकीकत है माशरे की। जो बेटा हाफिज होता है, आलिम दीन होता है, वो उतना ही ज्यादा वो फर्मे बरदार भी होता है। वो इस बात से डरता है कि कहीं मेरी वालिदा मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे वालिद मुझसे नाराज ना हो जाए। अच्छा, ये कोई कायदा कुलिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अफसर बन जाते हैं वो सारे के सारे की ना वो बेअदब होते हैं, गुस्ताख होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर तौर पर ऐसा होता है। बहुत सारे वाकयात मुआशरे में इस तरह के हैं कि जब बेटा अफसर बन जाता है तो वो दूसरों के सामने अपने उस बूढ़े बाप का, अपने उस देहाती बाप का तारुफ नहीं करवाता, सिर्फ इस वजह से मेरा आज एक स्टेटस है, मेरा आज एक मकाम है। मैं इनको बताऊं मेरा बाप एक देहाती आदमी है, वो ये शर्म महसूस करता है। लेकिन यकीन जानिए, जिसका बेटा आलिम दीन बन जाता है, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान बन जाता है, वो जिस भी मनसब पर चला जाता है, चाहे वो बादशाह के पास क्यों ना जाए। ये तफसीरात अहमदिया के मुसन्निफ मुल्ला अहमद जीमन अलैहिर्रहमा, ये हमारे इस बरे सगीर के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं।
اور یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے دور کی ہے. اور یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ یہ اس پورے برصغیر پر جب یہ مغلیہ خاندان کی حکومت چلی ان کے اندر یہ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کو مذہبی علماء سے مذہبی طبقے سے بڑا لگاؤ تھا اور یہ خود بھی عالم دین تھا. اور ایٹ اے ٹائم سینکڑوں کی تعداد میں اس کے تخت پر اس کے دربار میں علماء کی جناب ایک تعداد ہوتی تھی اور ان کے اندر ایک خاص مقام تھا ملا احمد جیون کا. ایک بار اچھا ان کا جو تعلق تھا وہ ایک پنڈ کے ساتھ تھا, ایک دیہات کے ساتھ تھا. یہ پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا. یہ اتنے ذہین فتین تھے, اتنے بڑے علامہ بنے کہ بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں رکھ لیا. تو ایک بار ان کے والد جو دیہات کے رہنے والے, جو پنڈ کے رہنے والے, ایک کسان آدمی تھے, وہی اپنے دیہاتی ان کا انداز تھا. تو اس دیہاتی انداز کے اندر ہی وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آ گئے. اب آپ کا بیٹا جو عالم دین تھا وہ بادشاہ کے برابر بیٹھا ہوا تھا وہاں تخت کے اوپر. جب اس بیٹے نے ملا احمد جیون نے دور سے دیکھا کہ میرے والد گرامی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, تو وہ تخت سے نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے اور اپنے سر سے دستار اتاری, اپنے والد کے جوتے صاف کیے, اپنے والد کے جوتے صاف کیے, اپنے دستار سے جوتے صاف کر کے پھر اپنے گلے سے لگایا, پھر اپنے والد کے ہاتھ چوما, ہاتھ چوم کر کے پھر اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور بادشاہ کے سیٹ کے بالکل برابر لا کر اپنے والد کو بٹھایا. کیوں؟ یہ عالم دین تھے, یہ دین کو سمجھنے والے تھے کہ باپ کا کیا مقام ہوتا ہے. تو جب آپ آئے بادشاہ کے برابر میں بیٹھے, بادشاہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ شاہی حلہ پہنیں اور آج کے دن آپ ہمارے مہمان بن جائیں. اب آگے سے سنیے اس دیہاتی کا جواب. اس دیہاتی شخص نے کہا اے بادشاہ میں تیرا مہمان بننے کے لیے نہیں آیا, میں تیرا گیسٹ بننے کے لیے نہیں آیا, میں تیرے اعلیٰ قسم کے قیمتی لباس پہننے کے لیے نہیں آیا, میں تیرا اعلیٰ قسم کا کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا. میں صرف اس لیے آیا ہوں, میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا ملا احمد, میرا بیٹا احمد جو ہے وہ تیرے دربار میں رہ کر انسان بھی ہے کہ نہیں ہے. میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. اب دیکھیں وہ ایک دیہاتی شخص ہے لیکن اس کا ذہن دیکھیں, اس کی سوچ دیکھیں, کتنی بڑی بات کر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا جب بادشاہ کے دربار میں گئی اس کے اندر تکبر تو نہیں آ گیا, کہ یہ بھی اپنے کو بڑا تو نہیں سمجھنے لگ گیا. لیکن جب اپنے بیٹے کا یہ رویہ دیکھا, اپنے ساتھ یہ عمل دیکھا, تو مطمئن نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں اپنے پنڈ میں بڑا خوش ہوں, میرے نصیب میں میرے رب نے جو لکھا ہوا میں اس پر راضی ہوں. بس میری یہ کمائی ہے, میرا بیٹا یہ تمہارے پاس ہے, یہ دین کی خدمت کر رہا ہے, یہ کافی ہے میرے لیے. یہ کافی ہے کہ میرا بیٹا دین کی خدمت کر رہا ہے, میرے لیے یہ کافی ہے. تو یقین جانیے اے کاش کہ ہم سب کا یہ ذہن بن جائے کہ کم از کم اگر اللہ پاک نے 3 4 5 بیٹے عطا فرمائے ہوئے ہیں تو ایک بیٹے کو عالم دین بنا دیں, صدقہ جاریہ بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس فیملی میں, جس خاندان میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے وہ 3 پشتوں کی کل بروز قیامت بخشش کروائے گا. اور جس فیملی میں, جس خاندان میں ایک بچہ عالم دین بن جاتا ہے وہ کل بروز قیامت 7 پشتوں کی بخشش کروائے گا. فیصلہ ان دوڑے گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بیچارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام دوست احباب جو تشریف لائے محفل پاک میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے سر پر دستار فضیلت سجانے کے لیے تشریف لائے جناب استاذ العلماء و استاذی, سینکڑوں علماء کے استاذ ماشاءاللہ ان کے پڑھے ہوئے آج مدنی چینل پہ بیان کر رہے ہیں, ان کے پڑھے ہوئے بیرون ممالک جا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے پڑھے ہوئے آج مختلف جو ہے وہ شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہے ہیں, اور ان کے پڑھے ہوئے آج الحمدللہ آگے پڑھا رہے ہیں. اور استاد محترم کے پڑھے ہوئے ماشاءاللہ والگان تقریباً 7 سے 8 علماء کرام جو ابھی اسی ہمارے منڈی باؤدین میں پڑھا رہے ہیں. تو اتنی بڑی ہستی کا تشریف لانا یہ ان بچوں کے لیے بھی, بچوں کے والدین کے لیے بھی, میرے لیے بھی, اہل علاقہ کے لیے بھی سعادت ہے. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ استاذ العلماء استاذی حضرت علامہ مولانا افضال احمد اتاری قادری المدنی
دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف لائے بچوں کی دستار کے لیے، اور مصلح امت حضرت علامہ مولانا طارق محمود ہاشمی صاحب آپ بھی تشریف لائے، اور حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف لائے۔ میں ان تینوں ہستیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت اہل علاقہ پر ان بچوں پر اپنی خاص برکات عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ تینوں ہستیاں جو ہے یہ دستار بچوں کے سروں پر باندھیں گے، اور جن بچوں کی دستار ہے وہ ٹوپیاں پہن لیں۔ اگر امامہ شریف والی ایک ہی ٹوپی پاس ہے تو وہ امامہ شریف اتار دیں، وہ جو دستار والا امامہ شریف ہے وہ انشاءاللہ وہ دستار آپ کے سر پر سجائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان بچوں پر اپنی خاص برکتی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ابھی انشاءاللہ سب سے پہلے ایک بچہ جو ہے وہ محلہ ارشد آباد سے تعلق ہے جس نے حفظ قرآن فرمایا۔ 2 بچے الحمدللہ صبح پورا کیے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن فرمایا، اور 2 بچے کھٹیالہ سیدہ کے ہیں۔ یہ 5 بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ اور فروق بھائی کہہ رہے تھے 1.25 سال یا 2.25 سال، 1.25 سال 2.25 سال نہیں ہوئے، یہ 2.5 سال فرما رہے تھے، 2.5 سال نہیں جی، 1 سال فروری 1 سال تے 2.5 مہینے، 1 دسمبر 2023 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਫਤਤਾਹ ਸੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ الحمدللہ ਉਹ ਮਹੀਨਾ 1 ਸਾਲ اور 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ اور 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ الحمدللہ ਇਹ الحمدللہ اللہ پاک نے سانو نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اسی طرح قیامت تک اس سلسلے نو جاری و ساری فرمائی۔ انشاءاللہ سب سے پہلے جن کے سر پر دستار سجائی جائے گی وہ اس جامعہ کے مدرسے کے جو پہلے حافظ قرآن ہیں حافظ محمد قاسم بن محبوب عامر، وہ آگے تشریف لائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد، 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 اظہار محبت فرمایا ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس بچے کو بامل عالم دین بامل حافظ قرآن بنائے۔ جی یہ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد، 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 میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جی تشریف۔ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جی تشریف۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جی تشریف۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جی تشریف۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جی تشریف۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔
جی تشریف ماشاءاللہ اللہ رب العزت اس بچے کو باعمل حافظ قرآن بنائے، قرآن پڑھا، حفظ کیا، یاد کیا، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جو دوسرے حافظ صاحب ہیں، ماشاءاللہ اس جامعہ کے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل فرمایا، ماشاءاللہ اس مسجد کے انتظامیہ کے جو صدر ہیں ان کے وہ پوتے ہیں محترم جناب حافظ محمد معیز بن وسیم شہزاد، آگے تشریف لائیں اور انشاءاللہ ان کے سر پر 3 علماء کرام انشاءاللہ دستار سجائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جنہوں نے حفظ قرآن کیا، اور تیسرے ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، ان کا تعلق بھی مولا سوی پورہ سے ہے، جناب حافظ محمد حسن توقیر بن توقیر احمد، اگر تشریف لاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ علماء کرام دستار فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا حافظ محمد حسن توقیر بن توقیر احمد جس کی دستار ہوئی الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 اللہم صلی جی ماشاءاللہ جو چھوٹے حافظ قرآن جو اس مدرسے جامعہ سے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل فرمایا، جن کا تعلق اٹھیالہ سیدہ سے ہے، حافظ محمد ثاقب بن گلزار احمد، ماشاءاللہ آگے تشریف لاتے ہیں علماء کرام انشاءاللہ ان کے سر پر بھی دستار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا
محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ماشاءاللہ یہ علماء کرام نے جو دستار سجائی تھی یہ فضیلت والی تھی، یہ سر پر رکھ کر رہنے والی جیسے ماشاءاللہ یہی سر پر رہنے ماشاءاللہ جنہوں نے 5ویں نمبر پر حفظ قرآن کیا ان کا تعلق بھی پٹیالہ سیدہ سے ہے ماشاءاللہ حافظ محمد فرحان بن محمد عمران آگے تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ علماء کرام ان کے سر پر بھی دستار سجائے گئے اللهم صل على سيدنا محمد 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 ماشاءاللہ تشریف رکھیں امام آباد تشریف رکھیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی جو فضیلت والی دستار ان کے سر پر ہے اللہ رب العزت اس دستار کی عزت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھی انشاءاللہ 10:30 کا میں نے عرض کی تھی الحمدللہ 10:30 ہی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی میں تمام ان بچوں کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرائیں حفظ قرآن جو ہے وہ کرائیں حافظ بنائیں عالم دین بنائیں یہی سرمایہ جو آخرت کے دن جو ہے وہ کام آئے گا خاموش ہو جائے بھائی ایک عرض لاسٹ پہ میں نے یہ کرنی تھی جیسے ماشاءاللہ علماء کرام نے بھی اس طرف توجہ دلوائی کہ دین والا کام آقا علیہ السلام کے دور میں بھی مالی تعاون سے ہوتا تھا خاموش بھائی او چھوٹے خاموش ہو جاؤ خاموش پورا سال ماشاءاللہ 1 سال 2.5 مہینے اس مدرسے کو ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ 5 حافظ قرآن بھی ہو گئے ہیں آپ نے پورا سال کوئی پوسٹ نہیں دیکھی اس مدرسے کے حوالے سے کہ عطیات دیں زکوٰۃ دیں فطرہ وغیرہ دیں کوئی ایسی ایک پوسٹ بھی ہم نے نہیں بنائی نہ ہم نے کسی کو بھیجی میں نے انفرادی طور پہ بھی کوئی ایک بتائے جسے میں نے کہا ہو کہ مدرسے کی خدمت کرو نہیں کہا کسی کے بیٹھنے میں جا کے کہا ہو کسی خصوصی جو جا کے کہا ہو کہ آپ مدرسے کی خدمت کریں نہیں ٹھیک ہے میں نے کوئی ابھی بھی آگے بھی ارادہ یہ ہے کہ ہمیں پوسٹ وغیرہ بنانے کی آپ کے مالی تعاون سے یہ سلسلہ چلے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے مسجد کا معاملہ ہو پھر بھی یہ مالی تعاون سے چلتا ہے مدرسے والا معاملہ ہو تو یہ بھی جو ہے مالی تعاون سے ہی سلسلہ چلتا ہے آپ احباب نے خصوصی طور پر اس پر بھی توجہ فرمانی ہے کہ مالی تعاون بھی کرنا ہے آگے زکوٰۃ وغیرہ فطرہ وغیرہ مدرسے کو دینا ہے انشاءاللہ آج 5 حافظ قرآن ہو گئے اگلے سال انشاءاللہ 10 ہو گئے اور یہ ہماری نسلیں سنور رہی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے ہماری آج یہ نسلیں سنور رہی ہیں یہ اللہ کا خاص فضل ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا قرآن سکھاتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جو ہے حفاظ کرام کے لیے علماء کرام کے لیے ممبر لگایا جائے گا علماء حفاظ ممبر پر بیٹھیں گے پھر ایک اور اسی طرح کے ممبر لگائے جائیں گے وہ نہ حافظ قرآن ہوں گے نہ عالم دین ہوں گے لیکن ممبر لگائے جائیں گے وہ ممبروں پر بیٹھیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن ہے ان کے لیے بھی ممبر آئے کہا یہ حافظ قرآن نہیں ہے اچھا یہ ان کے لیے ممبر آئی یہ عالم دین ہے تو جواب ہوگا نہیں یہ عالم دین بھی نہیں ہے علماء تو وہ ہے وہاں پر ممبر پہ جلوہ افروز ہے حافظ قرآن تو وہ ہے وہاں پر ممبر پر جلوہ افروز ہے تو یہ لوگ کون ہیں جن کے لیے ممبر بنایا گیا تو جواب یہ ملے گا یہ حفاظ علماء بنانے والوں اور بننے والوں کے لیے وہ تعاون کرتے تھے یہ مددگار تھے ان کے
یہ مدد کرتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی آج یہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ آپ کے تعاون سے یہ سلسلہ چلے گا۔ مزید بار بار اعلانات بھی میں نے آج تک نہیں کیے، بار بار اعلان بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ مدرسہ اگر کوئی نہیں بھی، میں اعلان کیا تھا، آج بھی اس اعلان پر قائم ہوں کہ اگر کوئی نہیں چلائے گا تو انشاءاللہ میں اپنی جیب سے یہ مدرسہ چلاؤں گا۔ جتنی میری زندگی انشاءاللہ ساری زندگی اس مدرسے پہ نہیں وقت، میں دل و جان سے الحمدللہ اس کے ساتھ ہوں۔ لیکن آپ تعاون کریں گے تو دین کا کام ہم مزید بڑھا کر سکتے ہیں۔ آج 30 بچے ہیں، 2 اساتذہ کرام ہیں، کل کو بچے بڑھیں گے، اساتذہ کرام بھی بڑھیں گے، پھر ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی، سارے معاملات ہوں گے۔ تو یہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اس مدرسے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب انشاءاللہ خصوصی مدرسے کے لیے بھی، مسجد کے لیے، مسجد انتظامیہ کے لیے، نمازیوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا رب العالمین تیرے حضور التجا کرتے ہیں، نماز مغرب سے لے کر اب تک جو بھی کلمات طیبات تلاوت کیے گئے، ذکر و اذکار، یا رب العالمین محفل پاک ہوئی، تلاوت کلام مجید سے لے کر واعظ و نصیحت تک، اور یا رب العالمین یہ بچوں کے سروں پہ فضیلت والی دستار سجانے تک، یا رب العالمین اس ساری محفل پاک کو، اس سارے پروگرام کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین یہ مبارک رات ہے، اپنی شان کے لائق ہمیں اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ جو ثواب حاصل ہوا تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر مطہر منور بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے دعائے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، صاحبزادے صاحبزادیاں، آل اولاد، امہات المومنین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، عشرہ مبشرہ صحابہ صحابیات کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالی عنہم، کرب و بلا میں جتنے بھی شہید ہوئے تمام شہداء کرب و بلا کی روحوں کو، جنگ بدر، جنگ اور جنگ کشمیر، جنگ پاکستان کے تمام شہداء کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور الشیخ السید حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی المعروف حضور 11ویں والے سرکار کی روح کو، آپ کے والدین کریمین کی روحوں کو، آپ کے ننہال ددیال خاندان کی روحوں کو، آپ کے طفیل کل اولیاء کرام کی مبارک روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، بچے بچیاں کلمہ گو صحیح العقیدہ فانی دنیا کو چھوڑ گئے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کا ثواب بالخصوص حضور علیہ السلام کے طفیل، یا رب العالمین حاضرین محفل کے جتنے بھی قریبی بعیدی رشتہ دار فانی دنیا کو چھوڑ گئے، یا رب العالمین سب کی کامل و اکمل بخشش فرما، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین حفاظ کرام، یا رب العالمین جنہوں نے قرآن کے نور کو اپنے سینے میں یا رب العالمین محفوظ فرمایا ہے، ان کے جتنے بھی اقربا فانی دنیا کو چھوڑ گئے، سب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے حفظ قرآن کی برکت سے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما، یا رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا رب العالمین اپنا خاص فضل کرم شامل حال فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، دکھیوں کو سکھ عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اولاد نصیب فرما،
بے روزگار مسلمانوں کو باوقار روزگار نصیب فرما، حلال پاکیزہ روزی کے اندر برکت عطا فرما یا رب العالمین، حرام و حلال کے اندر تمیز عطا فرما، شرم و حیا والی ہم سب کو آنکھ نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہمارے اس مدرسہ کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما یا رب العالمین۔ تیرے حضور التجا کرتے ہیں، ہمارے محسن و محترم دوست حضرت علامہ مولانا محمد انصر اتاری قادری مدنی صاحب، ان کے علم و عمل کے اندر یا رب العالمین برکتیں عطا فرما، اخلاص کے اندر برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ انہوں نے یہ جو ایک پودا لگایا ہے یا رب العالمین، اس پودے کو ہمیشہ یا رب العالمین تر و تازہ رکھنا یا رب العالمین، سرسبز و شاداب فرما یا رب العالمین۔ اپنا خاص فضل، اپنا خاص کرم شامل حال فرما، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین، بری نظر سے ان کی حفاظت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بری نظر سے، زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے، فتنے فساد آفات و بلیات سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ اپنا خاص فضل کرم شامل حال فرما، جو دوست احباب ان کے قدم کے ساتھ قدم ٹکا کے چلتے ہیں یا اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرما، مال و جان میں برکتیں عطا فرما، عزت و وقار کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، اس مسجد کی مدرسہ کی انتظامیہ کی خیر فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی معاونین ہیں یا رب العالمین، سب کو برکتیں نصیب فرما، اہل محلہ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما، بڑھ چڑھ کر یا رب العالمین تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنے بچے ان کے پاس بھیج کر کے یا رب العالمین یہ تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یہ جذبہ میں نصیب فرما یا رب العالمین۔ اپنا خاص فضل کرم شامل حال فرما، اس مبارک رات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا یا رب العالمین۔ بیماروں کو شفا نصیب فرما، الہی شفا بیماراں، خلاصی قرضداراں، رحم مسافراں خیر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔